السلام علیکم، انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ کرین پارٹی کے مارچ کے حوالے سے کچھ نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ کچھ اہم سیاسی شخصیات کی اور مذہبی شخصیات کی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، کچھ اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بالآخر ڈی آئی جی آپریشن لاہور فیصل کامران کو بھی 3 دن بعد کسی نے جگایا اور یہ کہا جی کہ جا کے پولیس کا ورژن بھی بیان کیا جائے۔ تو انہوں نے یہ بتایا جی کہ ہم ان سے بات چیت کر رہے تھے، ہم بھی 3 دن سے تلاش کر رہے تھے کہ کون بات چیت کر رہا ہے۔ اب ہمیں تو نہیں پتہ چلا بطور صحافی کہ کون بات چیت کر رہا ہے، لیکن اپنی پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ کہا جی کہ انگیج کرنے کی کوشش کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے، اور پھر یہ جو مذہبی جماعت ہے، فارن فنڈنگ، ان کے گھر میں چھاپا، بہت ساری ڈیٹیل انہوں نے بتائی ہے۔ جو عام ملاقاتیں ہوئی ہیں اور بیانات ہیں وہ میں ڈسکس کرتا ہوں آگے چل کر۔ محسن نقوی صاحب کی بھی ایک ملاقات ہو گئی ہے، اور مسلم لیگ نون کے ایک بہت بڑے رہنما ہیں، انہوں نے بھی اب بالآخر خاموشی توڑ دی ہے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی ایک بڑا مطالبہ کر دیا ہے کرین پارٹی سے۔ میں بات کروں گا جی، ہمارے میڈیا کا بہت بڑا نام ہے، وہ بظاہر تو رپورٹنگ میں نہیں ہے اور کم کم سکرین پہ دکھائی دیتے ہیں، محمد عثمان، اور میڈیا میں انہیں پا عثمان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کافی چینلز میں، چاہے جیو ہو، بہت سارے چینلز میں وہ ڈائریکٹر نیوز کی ذمہ داریاں سر انجام دے چکے ہیں۔ آج بھی ایک چینل میں بطور ڈائریکٹر نیوز وہ ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کا کوئی 1 گھنٹہ پہلے، اب یہ ویلاگ جب اپلوڈ ہوگا تو 2 گھنٹے ہو جائیں گے، 2.5 گھنٹے، ایک سٹیٹس سامنے آیا ہے۔ تو میں بات سینئر صحافی بٹی صاحب سے وہیں پہ شروع کروں گا۔ پنجاب اور اسلام آباد کے عوام گزشتہ 3 دن سے جن مشکلات کا شکار ہیں، اس کے چھٹکارے کی ابھی تک کوئی تدبیر نظر نہیں آ رہی۔ ابھی تک مجھے پنجاب کے وزراء، وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے اس ایشو اور عوامی مشکلات کے ازالے سے متعلق کوئی لاہ عمل نظر نہیں آیا۔ وجہ کیا ہے آخر؟ تو ہم بھی 3 دن سے یہی بات کر رہے ہیں کہ وجہ کیا ہے آخر، کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کوئی بھی ایشو ہو تو خود سامنے آ جاتی ہیں، یا پھر جو ان کے وزراء ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ تو عثمان صاحب سینئر صحافی ہیں، تو ان کے پاس تو پل پل کی خبر ہوتی ہے۔ اگر یہ بھی کنفیوز ہیں تو پھر بٹی صاحب، پھر آگے نہیں، میرا نقوی صاحب۔ خیال ہے کنفیوژن والا معاملہ نہیں ہے، ہوں، بہت ساری چیزیں ہیں، ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ کنٹرول میڈیا بھی ہے۔ ہوں، یہ نہیں ہے کہ آپ جس طرح ہم ماضی میں بڑی آپ کہہ لیں کہ مبینہ طور پر اس طرح کر کے ہوں، خبر کے کچھ نہ کچھ پورشن جو ہے نا وہ عوام تک لے آتے تھے، تو اب اس طرح کا دور تو نہیں ہے۔ ہوں، اب ظاہر ہے کہ بہت جاٹو ڈاکومنٹڈ آپ کے پاس چیز ہو، ہوں، یا پھر اگر آپ اس طرح کی کوئی مبینہ وغیرہ کریں گے تو پھر آپ کے اوپر بہت سارے الزامات عائد ہو جاتے ہیں کہ یہ صحافی شاید کسی ایجنڈے پہ ہے، کسی مار پہ ہے، کسی پرابلم کریٹ کرنے کے چکر میں ہے، یہ مطلب ریاست کے لیے پرابلم کریٹ کر رہا ہے، اس ٹائپ کی بہت سارے الزامات۔ سو میڈیا پرسن بھی ظاہر ہے، اور پا عثمان جیسے جو سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ تو آپ کو خود ہی اب بتایا کہ آتے ہیں، ڈائریکٹر نیوز رہے ہیں، تو ہیں ابھی وہ بھی ٹھیک ہے نا، اور اب بھی ہیں، تو وہ ظاہر ایک سینس آف رسپانسبلٹی کے ساتھ، لیکن بہت ساری چیزیں انہوں نے، یہ جو دونوں سوالات رکھے نا، یہ انہوں نے اسی تناظر میں رکھے ہیں کہ یہ ابھی تو آفٹر وفاقی سبجیکٹ نہیں ہے فی الحال، نہیں، ابھی تو دیکھو پنجاب میں چل رہا پنجاب ہے، میں چل رہا ہے۔ ابھی تو جی ٹی روڈ سے ہاں جی، یہ اور کہاں پہنچیں گے، کہاں وفاق اور نکلے۔ جتنی جگہ پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوشش ہوگی آگے، ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ کی بھی کوئی نہ کوئی تیاری ہوگی، یہ تو نہیں ہے کہ تیاری نہیں ہے۔ محسن نقوی صاحب وہاں پہ اپنی فورسز کو بھی حالا شیری دے رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن ان کی تیاری ہے۔ محسن نقوی صاحب کو میں مطلب ایک ویجیلنٹ قسم کا نا سمجھتا ہوں کہ بطور وزیر اعلیٰ بھی میں نے ان کو دیکھا، اور بطور وزیر داخلہ بھی، بٹی صاحب بطور اب چیئرمین، مطلب میں بہت ساری ان کی چیزوں سے آپ کر سکتے ہیں، اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن وہ چیزوں کے اوپر نا ان کی ہوتی ہے، ایک پوری نظر ہوتی ہے۔ اچھا بٹی اگر صاحب، کے ہمارا پی میں پاس بھی ٹائم کم ہوتا ہے، آپ نکل جاتے ہیں بار بار کے پی کے کی جانب، ہمیں پنجاب میں فی الحال رکنا چاہیے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کا بیان آ گیا، کل اسٹیٹمنٹ آ میں نے گیا، تو پرسوں کہہ نہیں دیا تھا، لیکن انہوں نے اب باضابطہ ان کی ویڈیو بھی آ گئی ہے کہ لبیک کو فوراً یہ پیک اپ کر دینا چاہیے، احتجاج ختم کر دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے بڑے اہم رہنما ہیں خواجہ سعد رفیق، ان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، انہوں نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ حکومت، ریاستی اداروں، تحریک لبیک کے اکابر سے گزارش ہے کہ بات چیت سے مسئلے کا حل نکالیں، آپسی جھگڑا حل نہیں ہے، کافی نقصان ہو چکا، مزید نقصانات سے بچا جائے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ ٹی ایل پی کی ریلی سے پہلے حکومت
اور ٹی ایل پی کی کس سطح پر بات چیت ہوئی، کچھ طے پایا یا نہیں، لیکن طاقت کا دو طرفہ استعمال نفرت اور تلخی بڑھا رہا ہے۔ اسرائیل یا امریکی حکومت کی مذمت کا مطلب آپس میں لڑ کر پاکستان کو میدان جنگ بالکل بھی نہیں ہے، یعنی آپس میں لڑ کر پاکستان دشمن کو خوش کرنا ہے غیر نیچرلی۔ جانبدار علماء کرام میدان عمل میں آ کر اپنا کردار ادا کریں۔ وہ کیا کہتے ہیں نا، اس شہر میں اب باصفا کون ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ غیر جانبدار علماء، لیکن بہرحال انہوں نے بات کی ہے دو طرفہ طاقت کا استعمال کسی صورت مناسب بھی نہیں ہے۔ مناسب نہیں ہے۔ دیکھیں خواجہ سعد رفیق یہ کی سارے لوگ جو ہے نا، یہ ظاہر ہے یہی بات کرتے ہیں، ہاں جی، جتنے بھی سینسیبل لوگ ہیں وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے ٹی ایل پی کے لوگ بھی اسی ریاست کے، اسی ملک کے شہری ہیں، اور احتجاج کے سب ہم ایک ڈیموکریٹک کنٹری کے طور پر سمجھتے ہیں کہ احتجاج آنے کا حق بھی ہے، لیکن حالات برحال ضرور رکھے جاتے ہیں سامنے کہ کن حالات میں احتجاج ہو رہا ہے۔ مطلب ماضی میں جب آپ کو تھوڑا سا میں تو ریفرنس خواجہ اس لیے صاحب دیتا ہوں کہ ماضی میں ہمارے ہاں کچھ نا ایجنڈا بیس لیکن قسم کے دورانیہ زیادہ ہو احتجاج جاتے ہوئے ہیں۔ ہیں۔ ہاں جی، جتنے بھی احتجاج میں نے دیکھے نا ماضی میں، کس پہ ہوئے؟ ایجنڈا بیسڈ، اچھا، مطلب پی ٹی آئی کے چیئرمین اسلام آباد میں کتنے دن دھرنا، 146 دن پتن کتنے دن لے کے بیٹھے رہے، تو ایجنڈا 26 بیس دن تھا، 126 126 دن ایجنڈا بیس تھا وہ تو مطلب وہ اچھا بٹی صاحب، اے ابھی پی میں نے سی ایک اہم ملاقات کی تصویر بھی دکھانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ دورانیہ ذرا زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو خواجہ 2-3 صاحب نے دن اپنی حکومت کو بھی مشورہ آپ دے نے جو دیا۔ حوالہ دیا نا، ہوں، جو ڈی آئی جی آپریشن کی پریس کانفرنس کا بھی ہاں حوالہ دیا، وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنے پولیس کے جو نقصانات ہوئے ہیں، جو ان وہ کے انہوں لوگ نے وہ زخمی کیا۔ ہوئے ہیں، جو کچھ ہوا ہے ہوں، وہ ساتھ ساتھ بتانے، اور پھر پریس کانفرنس میں سوالات چونکہ بہت سارے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ مختصر اپنی سی ہوئی ہے۔ انگیجمنٹ بھی بتا ہاں دیتے ہیں کہ جناب ہم اس کو انگیج کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہاں اب نیچرلی ایک گورنمنٹ کے ساتھ انگیجمنٹ اور ڈپارٹمنٹ کے ساتھ انگیجمنٹ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں۔ اس میں یہی تو انگیجمنٹ اگر ہونی چاہیے تھی ہاں، تو وہ آپ کہہ لیں کہ جو حکومت ہے، وزیر اعلیٰ ہے، کوئی گزرا جس ہے، کی جانب عثمان صاحب نے اشارہ کیا ہے۔ ان کی انگیجمنٹ ہونی چاہیے تھی۔ اچھا وہ بٹ انگیجمنٹ کیوں نہیں ہوئی؟ ہوں، کیا وجوہات ہیں؟ طاقت کا استعمال کیوں ہوا؟ اور یہ جو چھاپا ہے جو ان کے گھر پہ لگا ہے، سعد رضوی صاحب کے گھر کے اوپر، جو چیزیں سٹوریز چل رہی ہیں کہ پتہ نہیں کتنے لاکھ ڈالر کا اور پتہ نہیں کیا کچھ برآمد ہو گیا، تو وہ ساری چیزیں اب کہانی تو بنے گی کہ پتہ نہیں ان کی ریلیشن کس ملک کے ساتھ ہے، کس دشمن ایجنسی کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ کیا معاملات ہیں، وہ ساری چیزیں۔ لیکن بات سمپل یہ ہے کہ یہ سارے لوگ پاکستان کے لوگ ہیں، ان کے درمیان ایک صلح جوئی کی کوئی نہ کوئی کوشش ہونی چاہیے۔ ان خواجہ سعد رفیق نے اسی کی طرف اشارہ تو کیا، آپ اور حکم خواجہ سعد رفیق کو بہرحال حکمران جماعت کی طرف سے ایک ایسا سینسیبل لیڈر کے طور پہ ہم نے بارہ دیکھا ہے نا، جب کبھی ہوا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ان کے خلاف ہوا یا کسی کے ساتھ بھی ہوا تو انہوں نے ایک درمیانی سی بات اچھا کی ہے۔ آپ درمیانی سی اپنی لاسٹ میں جی وہ جو تصویر ہے بھٹی صاحب، انتہائی اہم ملاقات ہوئی ہے محسن نقوی صاحب کی، اور ہوئی ہے ثاقب مصطفی صاحب سے۔ یہ ایک بہت بڑا نام ہے دینی طبقے میں، اور بہت زیادہ وائرل ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر۔ اکثر یہ مثلا اس طرح کے معاملات میں نہیں آتے، تو خواجہ سعد رفیق نے کہا غیر جانبدار علماء کرام، تو محسن نقوی صاحب ان سے ملے ہیں، تو جس طرح مفتی منیب الرحمان صاحب کا بیان آ گیا ہے۔ دیکھیں چونکہ ٹی ایل پی کے لوگ جو ہے وہ بریلوی مکتبہ فکر کو ہاں ریپرزینٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو مفتی منیب الرحمان صاحب بریلوی مکتبہ فکر کے آپ کریں سب سے بڑے عالم کنسیڈر ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے ثاقب مصطفی صاحب کی بات ہے تو نیچرلی وہ بھی اسی مکتبہ فکر کو ساتھ، تو یہ انگیجمنٹ جو ہے نا، یہی انگیجمنٹ ہم توقع کر رہے تھے کہ پنجاب گورنمنٹ بھی اس طرح کی کوئی انگیجمنٹ کرتی۔ اگر وہ کوئی اس ٹائپ کی انگیجمنٹ کر لیتی تو شاید معاملات اتنے زیادہ سنگین نہ ہوتے جتنے سنگینی ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہے۔ آگے بھی جا کے یہ ہوگا یہی کہ کہیں نہ کہیں فیڈرل لیول کے اوپر ایسی انگیجمنٹ ہوگی جس کے نتیجے میں یہ سارا کچھ جو ہے نا پرامن طور پہ منتشر ہو جائے گا، لیکن بہت تاخیر، تو یہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے تھی میرے خیال میں۔ اس ابھی تاخیر بھی جو بھی ہے تاخیر نہ کیجیے۔ خواجہ سعد رفیق صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، مفتی منیب الرحمان کی سٹیٹمنٹ ہے، اس کے علاوہ محسن نقوی صاحب کی انگیجمنٹ ہے، ڈی آئی جی آپریشن چلے ٹھیک ہے، لیکن عثمان صاحب نے بھی جو بات کی کہ حکومت کو اس چیز کو اب اون کرنا چاہیے۔ جب آپ ہر چیز کا کریڈٹ لیتے ہیں نا تو پھر نفع اور نقصان کا بھی کریڈٹ لینا چاہیے، اور ہو سکتا ہے پھر کل کوئی وزراء جن کا تعلق پنجاب سے ہو منظر عام پر آ جائے، لیکن بہرحال آج کی رات انتہائی اہم ہے۔ دعا کیجیے اس ملک کے لیے، جو ہو بہتر ہو، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔